ہارون صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ صحافیوں کی طرف سے یہ خبر منظر عام پہ آئی کہ جو سیٹ اپ ہے وفاق کا، یہ اکتوبر نومبر میں تحلیل بھی ہو سکتا ہے، اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں، نگران سیٹ اپ جو ہے وہ فروری تک رہ سکتا ہے، اس میں کوئی صداقت ہے؟ پہلے وہ میں بات مکمل کر لوں. دیکھیے، نواز شریف صاحب کی فرمائش یہ ہے کہ پنجاب حکومت ختم کی جائے. صحیح. کیا وہ ہے محاورہ میں مصرع ہے، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. پنجاب حکومت ختم کی جائے، میرا جو ہے امام خمینی کی طرح استقبال کیا جائے، پھر چند دن سہولت کے ساتھ میں جیل میں رہوں، پھر مجھے رہا کر دیا جائے. حمزہ کو انہوں نے ڈانٹ پلائی، مریم سے وہ مایوس ہیں، بظاہر وہ کہتے رہتے ہیں لیکن مریم کی کمپین تو ناکام رہی، محترمہ مریم نواز. اور شہباز شریف سے تو وہ سخت نالاں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سارا معاملہ انہوں نے بگاڑا، انہیں حکومت میں آنا نہیں چاہیے تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی وضاحتیں پیش کی جا رہی ہیں کہ ہم سب گرفتار ہو جاتے اور مارے جاتے اور عمران خان صدارتی نظام نافذ کر دیتا اور 10 سال کے لیے اقتدار میں رہتا. بھائی ابھی وہ 10 سال کے لیے اقتدار میں آ سکتا ہے. آپ لوگوں میں تو دمخم اب رہا نہیں اور لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے. تو وہ نواز شریف صاحب کی فرمائش پہ یہ سارا کاروبار شروع کیا گیا ہے اور یہ کامیاب اول تو ہوتا نہیں، ہو گیا تو اس کا نتیجہ وہ نہیں ہوگا جو یہ سمجھ رہے ہیں. اچھا، وہ جو آپ نے بات کی ہے وہ یہ تجویز ہے. ایک تجویز یہ ہے کہ اکتوبر میں اسمبلیاں توڑ دیں، الیکشن تو اب نہیں ہو سکتے، الیکشن تو اب تاخیر سے ہوں گے. بھائی آدھے ملک میں تو سیلاب کی صورتحال ہے، بڈیرہ غازی خان والے کیسے ووٹ ڈالیں گے؟ اوپر اسی طرح یہ پختونخوا میں اوپر کے علاقوں میں، کوہستان میں، دیر میں، سبات کے بعد علاقوں میں تو ووٹ ڈالنا لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے. ابھی ظاہر ہے سنبھلنے میں کئی مہینے لگیں گے اور وہ بھی مطلب یہ انفیکٹ تو کئی سال لگیں گے. اچھا، تجویز یہ ہے کہ اکتوبر میں اسمبلیاں توڑ دی جائیں اور نگران حکومت جو ہے وہ مجھے نہیں معلوم وہ کیسے کریں گے کہ 5-6 ماہ کے لیے ہو، 3 ماہ کے لیے نہ ہو، 5-6 ماہ کے لیے ہو. اچھا، وہ اپنا تاکہ اس میں انہیں کوئی سنبھلنے کا موقع مل سکے، یہ کوئی مقابلے کے لیے تیار ہو سکے. اچھا ہارون صاحب، صدر عارف علوی صاحب جو ہیں، ایک تو آج انہوں نے خان صاحب کے بیان کے حوالے سے یہ کہا وضاحت خود دیں گے، دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ اپوزیشن اور حکومت میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پس پردہ مفاہمت کے لیے کاوش کر رہا ہوں. وہ کیا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو اعلان کر چکے ہیں کاوش جو کردار وہ مفاہمت کرانا چاہتے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اتنا اس طرح کا مؤثر رابطہ وفاقی حکومت کے ساتھ نہیں ہے. ظاہر ہے جہاں تک تو وضاحت کا تعلق ہے تو ظاہرہ خان صاحب کو خود ہی کرنی چاہیے اگر وہ کرنا چاہیں. یہ صدر کا کام تو نہیں ہے. صدر جو ہے وہ سیاسی عہدہ تو نہیں ہے، صدر تو سب کا ہے. صدر کو جتنا زیادہ سے زیادہ غیر متنازع، پھر وہ اپنے سپریم کمانڈر ہیں پاکستان آرمی کے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کے سیاسی بیانات نہ انہوں نے کبھی دیے ہیں نہ کبھی دینے چاہیے. کوئی بھی صدر اس طرح کے بیانات نہیں دیتا، اللہ یہ کہ کوئی زرداری صاحب جیسا صدر ہو اور وہ وہ بھی خیر کچھ نہ کچھ احتیاط تو کر، میٹنگیں تو بلاتے رہتے تھے ایوان صدر میں اور اخبار نویسوں کو بریف تو کرتے رہتے تھے، اپنے پسندیدہ اخبار نویسوں کو. جب عام اخبار نویسوں کو بلاتے تھے تو مجال ہے کوئی ایک ڈھنگ کا فکرہ کبھی کہا ہو جو رپورٹ کیا جا سکے. اول تو وہ آف دی ریکارڈ ہوتی تھی، ورنہ وہ اس میں کوئی بات ہی وہ نہیں کرتے تھے. وہ ڈٹرمنٹلی کوشش کرتے تھے کہ رسمی گفتگو کر کے کھانا کھلا کے لوگوں کو بھیج دیں، تھوڑی سی PR کر لیں. اس میں بھی ناکام رہتے تھے، اس لیے کہ لب و لہجہ ان کا کوئی زیادہ شائستہ نہیں ہوتا تھا. تو صدر کو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، باقی وہ کوشش کر سکتے ہیں مفاہمت کی، لیکن کیا مفاہمت کی خواہش موجود ہے؟ اگر موجود ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں، چودھری پرویز الہی بھی کر سکتے ہیں اور لوگ بھی کر سکتے ہیں. ایسے لوگ جو خاموش ہیں، غیر متنازع ہیں، انہیں شامل کیا جا سکتا ہے اور ان کا انتخاب بڑی احتیاط سے ظاہر کیا جائے گا. ایسی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے مفاہمت کی خواہش ہی نہیں، ابھی تک تو خواہش یہی ہے دونوں طرف سے کہ ایک دوسرے کو پامال کر دیا جائے. کر نہیں سکتا کوئی کسی کو. بھائی اس کا حل یہ عام انتخابات ہیں اور کچھ نہیں ہے. اچھا ہارون صاحب، آج فواد حسین چودھری صاحب نے بھی یہ کہا کہ اگر خان صاحب کو نااہل کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ اسلام آباد سے نکل کے دکھائیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ لانگ مارچ کا وقت آ چکا ہے، خان صاحب ابھی کرنا چاہتے ہیں یا ابھی ارادہ نہیں رکھتے؟ دیکھیے، ایسی اطلاعات تو مل رہی ہیں کہ وہ ستمبر یا اکتوبر میں اس تجویز پہ غور کر رہے ہیں کہ لانگ مارچ کرے جائے. میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے لانگ مارچ، انہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کیوں لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ آئندہ اپنی حکومت کی منصوبہ بندی کریں. FBR کا کیا کرنا ہے، پولیس کا کیا کرنا ہے. ملک میں اتنی کشیدگی ہے، سیلاب زدگان کا اتنا بڑا مسئلہ ہے
کبھی پاکستان کو ایسا چیلنج درپیش نہیں ہوا. بالکل ابتدائی 47 اور 48 کے بعد اس طرح کی کبھی صورتحال نہیں تھی. اس وقت تو خیر مہاجرین کا ایک سیلاب تھا, انہیں بسانا تھا, مگر وسائل کا مسئلہ اتنا نہیں تھا. یعنی زندگیاں ضرور ضائع ہوئیں, بے شمار لوگ قتل ہو گئے اور فساد پھیلا اور ایک افراتفری تھی. اس وقت سیاسی بے یقینی بھی ہے, کشیدگی بھی ہے, سیلاب زدگان ہے. میرا خیال ہے انہیں بالکل لانگ مارچ نہیں کرنا چاہیے. انہیں اپنی پارٹی کی تنظیم پہ توجہ دینی چاہیے, منصوبہ بندی کرنی چاہیے, سیلاب زدگان کی مدد کرنی چاہیے. یہ اگر الیکشن ہوئے تو میرا خیال ہے وہ جیت لیں گے. اگر 9 سیٹیں نہیں جیتی تو 8 یا 7 جیت لیں گے. مطلب اگر بالکل ہی دھاندلی کر کے کوئی 2-3 سیٹیں لے سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن 6-7 بھی وہ جیت گئے تو فتح تو ان کی ہوگی. 3 کراچی میں ہیں, 3 پنجاب میں ہیں, 3 پختونخوا میں ہیں. پختونخوا اور پنجاب کی تو وہ آسانی سے جیت لیں گے. البتہ یہ ہے کہ کوئی حادثہ ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا کیا علاج ہے. اس کی بھی ویسے وہ جو حادثہ ہوا ہے, کل میں نے کچھ لوگوں سے بات کی تو ان کا کہنا ہے یہ اتفاقی نہیں ہے. یہ اس جگہ پہ اس طرح آگ بھڑکتی نہیں ہے. جہاں پہ آگ لگی ہے, شارٹ سرکل ہوا, آگ وہاں بھڑکتی نہیں ہے. وہ میرا خیال انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اور جو لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خوفزدہ وہ بالکل نہیں ہوگا. اس کا یہ مزاج نہیں, وہ الٹا ریٹیلیٹ کرتا ہے. پشتوں کی ایک ضرب المثل ہے کہ پشتون دلیل پہ نہیں تانے پہ پلٹتا ہے. تو آپ اگر یہ تانہ دنی کریں گے اور دباؤ ڈالیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صحیح. ارون صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات وقت پہ ہو سکتے ہیں یا اس کا بھی کوئی جواز بنایا جا سکتا ہے ڈیلے کا؟ مشکل ہے جی, بلدیاتی الیکشن بہت مشکل ہے. ہوں گے تو پیپلز پارٹی تو اس طرح ڈوب جائے گی جیسے زیریں علاقے سیلاب میں ڈوب جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. کھلی دھاندلی کرے گی تو ریئیکشن ہوگا. آپ دیکھتے نہیں, پہلی دفعہ میں نے دیکھا 1970 کے بعد ایسا غم و غصہ پیپلز پارٹی کے خلاف. اور یہ کرپشن ہے. اور اگر عمران خان کی حکومت ہوتی ہے ہمارے ساتھ یہ سلوک. بلوچستان سے سوشل میڈیا پہ عام لوگ دیکھیے, اگر وہ پولیٹیکل ورکر ہوں, اگر کوئی میڈیا سیل یہ کام کر رہا ہو تو پھر تو بات دوسری ہے. عام لوگ چیخ کے کہہ رہے ہیں عمران خان ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ, اس لیے کہ انہوں نے دیکھا ہے نا کہ کرونا میں ایسا نہیں تھا. کرونا میں پورا دباؤ ڈال دیا گیا عمران خان پہ کہ بند کر دیں گلی بازار اور مارکیٹیں مکمل طور پہ بند کر دیں, مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. محدود علاقے بند کیے, کچھ دنوں کے لیے کیے, بہت ڈٹرمنٹلی فائٹ کیا اس کو. ہارون صاحب, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پوتے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر نے امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان میں گزشتہ 2 دہائیوں میں جتنی بھی کرپشن ہوئی ہے اس کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کتنی الارمنگ سچویشن ہے پی پی کے لیے؟ لاکھوں بوریاں گندم کی غائب ہو جاتی ہیں, ہسپتال ویران پڑے ہوئے ہیں, شہروں میں بعد میں سیوریج سسٹم ہی نہیں ہے, اور ڈھانچے کھڑے ہوئے ہیں, عمارتیں مکمل ہی نہیں ہوتی. اور بلوچستان میں آپ نے دیکھا نا, آدھے بند ٹوٹ گئے. یہاں بھی یہی صورتحال ہے. پھر یہ ایسا ظلم کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بھئی بستیاں ڈبو دی جاتی ہیں اور وڈیروں کی زمینیں بچا لی جاتی ہیں, اور ان کے نام بھی سبھی کو پتہ ہے. تو کرپشن کی تو کوئی حد نہیں ہے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جو ہیں وہ صرف ایک پی آر کی کیمپین کر رہے ہیں. لوگوں کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ دکھ درد بانٹ رہے ہیں. سیاست میں ان کا مزاج ہی نہیں ہے. اگر وہ اور ان کی بہن فاطمہ بھٹو آ جائیں سیاست میں, خطرات بہت ہوں گے. وہ سول سروس کے ذریعے, پولیس کے ذریعے ہر طرح سے انہیں دبائیں گے, تنگ کریں گے. ذاتی زندگیاں ان کی جو ہیں اس میں دشواریاں پیدا کریں گے. کوئی ہوائی فائرنگ بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن اگر وہ میدان میں نکل آئیں تو پیپلز پارٹی کے پھر جیتنے کا کوئی سوال نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو جونیئر یا فاطمہ بھٹو, دونوں میں سے سیاسی بصیرت کس کی زیادہ؟ نہیں, وہ فاطمہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں. ان کے تو مشاغل اور ترجیحات اور طرز زندگی اور ہے. فاطمہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں. لیکن سیاست کو یہ نہیں ہے کہ ایک دن آپ سیاست میں, ایک دن عمران خان بھی آئے تھے نا اسی کرزمیٹک شخصیت کے ساتھ, اتنے بڑے کارنامے انجام دینے کے بعد, شوکت خانہ بنانے کے بعد. تو شروع میں کیا ہوا تھا, اس کے لیے ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. وہ اس وقت ہیلپ فل ہو سکتے ہیں اگر کوئی اپوزیشن ہو, اس میں وہ شامل ہو جائیں, اس میں وہ دونوں الیکشن لڑیں. وہ کہیں سے بھی الیکشن لڑ کے جیت سکتے ہیں, جیسے مرزا بھٹو جیت گئے تھے. الیکشن لڑیں وہ اور شامل ہوں تو ختم ہو سکتی ہے. مگر وہ ایک باقاعدہ منصوبہ ہونا چاہیے نا کرپشن ختم کرنے کا, گڈ گورننس کا. محض پیپلز پارٹی کو ہٹا دیں اور وہی سول سروس کے لوگ جو ان میں سے کرپٹ ہیں وہ بھی وہیں رہیں, اور پولیس بھی ویسی کی ویسی رہے, اور پٹوار بھی ویسی کی ویسی رہے, اور ٹھیکیدار بھی وہی رہیں,
اور وہی جناب اپنا میرٹ کے بغیر نوکریاں ملتی رہیں، پبلک سروس کمیشن بھی ویسا رہے، اور سندھ سیکریٹریٹ جو کرپشن کا ایک نادر روزگار نمونہ وہ بھی ویسا رہے. یہ تو کسی منصوبے کے تحت ہوتا ہے.